السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں، تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی کی نصیحت کرتا ہوں۔ خداوند تبارک و تعالی نے انسان کی ہدایت کے لیے نظام بنایا ہے جس کی بنیاد تقوی کو قرار دیا ہے۔ تقوی انسان کی زندگی کا الہی انداز ہے، تقوی طرز زندگی ہے، الہی طرز زندگی۔ چونکہ زندگی کی ایک اپنی تفسیر اور تفصیل ہے، اور زندگی کے انداز، زندگی کی ڈگر، ڈھنگ اور طرز زندگی الگ شے ہے۔ زندگی ہمارے اعمال کا نام ہے، جو کچھ ہم انجام دیتے ہیں، افعال، حرکات، سکنات، یہ زندگی ہے۔ لیکن جو حرکت ہم کرتے ہیں اس کا کوئی انداز ہوتا ہے، انداز زندگی مختلف ہے، جس طرح اعمال مختلف ہیں۔ ممکن ہے دو افراد یکساں کام کریں، ایک جیسا کام کریں، کیونکہ کام کرنا، عمل کرنا، فعل انجام دینا، حرکات و سکنات سرزد ہونا زندگی ہے، اور اس کا انداز طرز زندگی ہے۔ ممکن ہے اعمال میں شباہت ہو، مثلا دو فرد دونوں نماز جمعہ میں شریک ہوئے ہیں، نماز جماعت میں شریک ہوئے ہیں، یہ عمل ہے ان کا، یہ زندگی کا ایک فعل ہے، وہ حصہ ہے۔ اور یہی دو افراد جنہوں نے ایک جیسا عمل بظاہر انجام دیا ہے، دونوں کے اس فعل کی طرز مختلف ہے، انداز مختلف ہے۔ ایک ممکن ہے رسوماتی طور پر آیا ہو، اس کی شرکت کا انداز رسوماتی ہو، یا آبائی ہو، یا علاقائی ہو، ثقافتی ہو، اور دوسری کی اسی شرکت کا انداز و عنوان الہی ہو۔ بظاہر عمل ایک جیسا ہے، دو آدمیوں نے ایک جیسا عمل انجام دیا ہے۔ تقوی خود زندگی میں ہے، عمل میں بھی ہے، اور خصوصیت کے ساتھ عمل کی طرز کا نام تقوی ہے، کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس کا انداز، طریقہ، روش الہی ہونا چاہیے۔ اگر کھا رہے ہیں انداز اس کا الہی ہو، پی رہے ہیں انداز اس کا الہی ہو، آپ کما رہے ہیں انداز الہی ہو کمانے کا، خرچ کر رہے ہیں انداز الہی ہو۔ وہ ہر آدمی کماتا بھی ہے، خرچ بھی کرتا ہے، سوائے بخیلوں کے کہ وہ کماتے ہیں لیکن خرچ نہیں کرتے۔ باقی لوگ، معمولی لوگ، کماتے بھی ہیں، خرچ بھی کرتے ہیں۔ ممکن ہے کماتے درست طریقے سے ہوں لیکن خرچ الہی طور پر نہ کرتے ہوں، آبائی انداز سے خرچ کرتے ہوں، ثقافتی طور پر خرچ کرتے ہوں۔ خرچ کا انداز الہی نہیں ہے،
بس کمانے میں شاید تقوی ہو لیکن خرچ کرنے میں تقوی نہیں ہے. جس طرح ہر عمل کا ایک انداز ہے، ہم یہ دیکھیں کہ اس کے عمل کو جو انجام دے رہا ہے ممکن ہے عمل ٹھیک ہو لیکن انداز اس کا الہی ہونا انسان کے عمل کو باتقویٰ بنا دیتا ہے. اور انسان باتقویٰ بنتا ہے جب انسان کی شخصیت کا انداز الہی ہو جائے. اس انسان کو متقی کہتے ہیں، یہ باتقویٰ انسان ہے. قرآن کریم نے انسان کی ہدایت کے لیے نظام بیان کیا ہے. اس نظام کی بنیاد تقویٰ پر ہے. ہم نظام کو فراموش کیے ہوئے ہیں. دین شناسی میں جو ایک المیہ رونما ہوا ہے وہ یہ کہ دین شناسی بغیر نظام کے ہوئی ہے. احکام سے دین شناسی شروع ہوئی ہے، نظام کو چھوڑ کر. اور دوسری جو چیز ترک ہوئی ہے وہ ہے اقدار کو چھوڑ کر. قدریں چھوڑ دی گئی ہیں. اقدار جو نظام کا ڈھانچہ ہے، ہر نظام، مثلا نظام کو سمجھنے کے لیے آنکھوں سے جو چیزیں دیکھ رہے ہیں اور اس وقت دیکھ رہے ہیں اور ہر جگہ دیکھ رہے ہیں، اسے مثال قرار دے سکتے ہیں کیونکہ قرآن نے بھی یہی مثال دی ہے. من اسس بنیانہ علی التقوی ورضوان من اللہ، جس نے اپنی بنیاد رکھی، عمارت بنائی تقوی و رضائے خدا پر، وہ اور جس نے ایسے نہیں بنائی، فسق و فجور کے اوپر اپنی بنیاد و عمارت بنائی ہے. اس لیے میں مطلب کی تفہیم میں اسی مثال سے استفادہ کرتا ہوں عمارت کی، چونکہ قرآن کے الفاظ بھی یہی ہیں. من اسس بنیانہ، جس نے اپنی عمارت، اپنی بنیاد، اپنی دیوار تقوی کی بنیاد پر قائم کی ہے. عمارت جب بنتی ہے، عمارت کو زمین چاہیے کھڑا ہونے کے لیے، لیکن زمین سے عمارت نہیں اٹھائی جاتی. چھت زمین پہ نہیں ہوتا، دیواریں زمین پہ نہیں ہوتی، کھڑکیاں دروازے زمین پہ نہیں ہوتے. عمارت کے بہت سارے حصے ان کا زمین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ عمارت کا بوجھ زمین پر بلا واسطہ نہیں جاتا. یہی مسجد مبارک، مسجد علامہ مفتی جعفر حسین رضوان اللہ تعالی علیہ، اس میں آپ تشریف فرما ہیں، مشاہدہ کریں اسی مسجد کو. اس کی چھت ہے، اس کے اوپر گنبد ہے، ڈوم ہے، لیکن وہ زمین پہ نہیں ہے اور بلا واسطہ زمین کے سہارے قائم نہیں ہے. اس کو دیواروں نے بھی سہارا نہیں دیا ہوا، بلکہ کالم ہیں، ستون ہیں. ستونوں کے اوپر ایک بیم ہے اور اس کے اوپر چھت ڈلی ہوئی ہے. اس کو عمارت سازی کی بنیاد پر کہتے ہیں. یہ ڈھانچہ ہے، اسٹرکچر ہے. اس کے اوپر عمارت قائم ہے، چھت اس کے اوپر قائم ہے، دیواریں اسی کے ساتھ منسلک ہیں، کھڑکیاں دروازے سب اسی ڈھانچے کے سہارے قائم ہیں. یعنی ڈھانچے کی اساس پر باقی سارے اجزاء بنائے جاتے ہیں اور عمارت وجود میں آتی ہے اور رہائش کے قابل ہو جاتی ہے. بنیان دین، عمارت دین بھی ایسے ہے، نظام دین بھی ہو بہو اسی عمارت کی طرح ہے. اس کا بھی ڈھانچہ ہے، اسٹرکچر ہے، اور وہ اسٹرکچر کسی پلاٹ میں ہوتا ہے، زمین میں ہوتا ہے. زمین جس پر عمارت دین کی، نظام دین قائم ہونا ہے، اس کو کہتے ہیں مکتب، آئیڈیالوجی. یہ پلاٹ کا نام ہے، زمین ہے، وہ سرزمین جہاں پر دین کا نظام قائم ہونا ہے. ایک نظریہ، اعتقاد، جہان بینی
ہستی شناسی، آئیڈیالوجی، جو بھی اس کا نام رکھیں، جب تک ایک بنیاد نہ ہو، زمین نہ ہو، اس کے اوپر عمارت قائم نہیں ہو سکتی۔ صلوات پڑھیے محمد والی۔ آ جائیں، آپ ہی آ جائیں، طلاب آگے آ جائیں۔ دین کی عمارت، دینی نظام جس بنیاد پر، جس زمین پر قائم کیا جاتا ہے، جس پلاٹ پہ بنتا ہے، اس کا نام ہے مکتب۔ آئیڈیالوجی، جہان بینی، اعتقاد، یہ زمین ہے نظام کی۔ اس زمین کے اوپر ڈھانچہ کھڑا کیا جاتا ہے، چھت نہیں ڈالی جاتی، دیواریں نہیں اس کے اوپر قائم کی جاتی، اس سے ڈھانچہ نکلتا ہے باہر، اور اس ڈھانچے کے اوپر عمارت کھڑی کی جاتی ہے۔ ڈھانچے کا نام ہے اقدار، ویلیوز، قدریں۔ اس آئیڈیالوجی سے قدریں پھوٹتی ہیں، اقدار جنم لیتی ہیں۔ آئیڈیالوجی کا کام ہی یہی ہے، اقدار پیش کرنا، ایسے اصول زندگی کے، انسان کے اصول زندگی، آپ اقدار کہیں یا اصول زندگی، زندگی کے یہ اصول، پلر، کالم آئیڈیالوجی سے نکلتے ہیں باہر۔ جیسے یہ کالم ہیں، ان کے اوپر احکام کی بنیاد ڈالی جاتی ہے، احکام کی چنائی کی جاتی ہے، ان کے اندر فرائض، وظائف، ذمہ داریاں، حقوق، لین دین، معاملات، عبادتیں، سب ان اقدار کی بنیاد پر ہیں۔ اب ہم جو دین پڑھتے ہیں، جو ہمیں پڑھایا جاتا ہے، وہ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نا، ہم نہ شیعہ نہ سنی، ایک کون ہے، کہتے ہیں ہم سیدھے مسلمان ہیں، یعنی نہ کلمہ آتا ہے، نہ کوئی عقیدہ ہے ہمارا، نہ امامت سے آشنا ہے، نہ خلافت سے آشنا ہے، ہم سیدھے مسلمان ہیں، یعنی کچھ بھی نہیں جانتے۔ ہمیں بھی سیدھا مسلمان بنا دیا گیا ہے، نہ آئیڈیالوجی بتائی گئی، نہ عقیدہ بتایا گیا، نہ جہان بینی بتائی گئی، نہ قدریں بتائی گئیں، نہ ڈھانچہ دین کا بتایا گیا، نہ پلاٹ دین کا بتایا گیا۔ ڈائریکٹ سیدھا لے آئے رسومات پر اور عبادات پر کہ یہ کام کریں آپ۔ یہ عبادات و رسومات و باقی جو شعبے ہیں، یہ سب نظام کے فرعی ذیلی شعبے ہیں، ڈھانچہ نہیں ہے۔ ڈھانچہ قدروں کو نام ہے، اور قدریں اعتقاد سے جنم لیتی ہیں، نظریے سے جنم لیتی ہیں، مکتب سے۔ قرآن نے اسی طرح سے دین پیش کیا ہے۔ پہلے جہان بینی پیش کی ہے، خدا شناسی، کائنات شناسی، انسان شناسی، اس سے پھر قدریں پیش کی ہیں، تقویٰ، پھر اس کے بعد کہا ہے کہ اب تمہارے فرائض و وظائف و حقوق اور روابط یہ بنتے ہیں تمہارے۔ لیکن ہم سیدھے مسلمان ڈائریکٹ حقوق پہ آ جاتے ہیں، ہم سیدھے رسومات پہ آ جاتے ہیں یا احکام پہ آ جاتے ہیں۔ اگر ترتیب ہماری درست ہو، ہم درست دین سیکھیں، تو یہ بنتا ہے اس کا طریقہ کار، یہ بنتا ہے ضابطہ، یہ بنتا ہے دین سیکھنے کا۔ وہاں سے نظام دین جنم لیتا ہے۔ نظام دین میں قدریں بہت اہم ہیں، اساس ہیں، وہ بنیاد ہیں دین کی۔ اس وقت دنیا میں جو مذہب رائج ہو گیا ہے اور جس کو پیش کیا جا رہا ہے اور جس کے ہاتھوں سب تنگ ہیں اس وقت، اس مذہب میں جو بنیادی خرابی پیدا ہوئی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ عبادتیں نہیں کرتے، بہت زیادہ عبادتیں کرتے ہیں، خوارج کی طرح اتنی عبادتیں کرتے ہیں کہ ماتھے پہ گٹے پڑ جاتے ہیں، ان کے زانوں پہ گٹے بن جاتے ہیں ان کے۔ یا یہ نہیں کہ ریاضتیں نہیں کرتے، کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، قدریں نہیں ہیں اس کے اندر۔ اقدار کو چھوڑ کر، ڈھانچے کو چھوڑ کر، اس کے باقی اجزاء، جس طرح کباڑیے کی دکان پہ پوری عمارت پڑی ہوتی ہے، وہاں چوکاٹھیں بھی پڑی ہوئی ہیں، کھڑکیاں بھی پڑی ہوئی ہیں، دروازے بھی پڑے ہوئے ہیں، سریا بھی پڑا ہوا ہے، گارڈر بھی پڑے ہوئے ہیں، ہر چیز کباڑیے کے پاس پڑی ہوئی ہے۔ لیکن یہ بلڈنگ
بیچ تو سکتے ہیں کباڑ، اس میں رہ نہیں سکتے، سکون نہیں ہے. آپ کباڑ میں گھر نہیں بنا سکتے، اپنا گھر بنائیں، عمارت بنائیں. آپ کہتے ہیں یہ کباڑ کے پاس جو پڑا ہوا ہے، کھڑکیاں، دروازے، چوکاٹیں، انہی سے گھر بنتا ہے نا، اینٹیں، بلاک، سیمنٹ، سارا یہ تو پڑا ہوا ہے یہاں پر. جی پڑا ہوا ہے، لیکن ایک ڈھانچے کے اوپر استوار نہیں ہے یہ میٹیریل. اس وجہ سے کباڑ ہے. یہ کباڑ پرسکون جگہ نہیں ہوتی. دین پرسکون جگہ ہے. دین ہی نے عدالت قائم کرنی ہے دنیا کے اندر. دین نے انسان کو سکون عطا کرنا ہے. دین نے ایک ایسی پرآسائش زندگی انسان کے لیے مہیا کرنی ہے جس کا تصور جنت کی شکل میں ہے. وہ جنت دین نے دینی ہے انسان کو. لیکن دین کے نظام سے وہ جنت آئے گی. اگر آپ دین کا نعوذ باللہ کباڑ بنا دیں اور پھر یہ کہیں کہ ہمارے پاس دین ہے، یہ تو الٹا تکلیف دے گا آپ کو. یہ دین نہیں سکون پہنچاتا. کس طرح سے دین کی عمارت گری اور کباڑیوں کے پاس آپ میٹیریل پڑا ہوا ہے. آپ جائیں دینداروں کے مراکز میں جائیں، ہر دینی مرکز کے اندر دین کا کباڑ ملے گا آپ کو. وہاں کھڑکیاں، دروازے، میٹیریل، سیمنٹ، اینٹیں، فلاں، یہ سب پڑا ہوا ہے. دینی رسومات ملیں گی، دین کے کام ملیں گے، دینی فلاں عمل دینی ہو رہا ہے، دینی انجمن ملے گی، دینی تنظیم ملے گی، دینی سلسلہ ملے گا، دینی شخصیات ملیں گی. ہر چیز دین کی پڑی ہوئی ہے. بیچ میں ایک چیز نہیں ہے اور وہ ہے قدریں. اقدار نہیں ہے، پلر نہیں ہے، کالم نہیں ہے جن کے اوپر ان کو چننا تھا، جن سے منسلک کرنا تھا ان کو. اگر اقدار کے ساتھ یہ ساری چیزیں منسلک ہوتی، خوبصورت عمارت ہوتی، پرسکون، ہر ایک کے لیے، نہ صرف مسلمان کے لیے بلکہ ہر انسان کے لیے پرسکون عمارت اور ایک بہت لطیف سایہ دین کا ہونا تھا. سوائے دشمنوں کے، سوائے دشمنان خدا کے، سوائے ان لوگوں کے جو محارب ہیں، جو دین کے عملی دشمن ہیں، ان کے علاوہ دین کا سایہ ہر ایک کے لیے عدالت و سکون کا سایہ ہے. لیکن جب قدروں کی بنیاد پر ہو. آپ اس وقت کا المیہ ہمارا مذہبی دنیا کا یہ ہے کہ قدریں ختم ہو گئی ہیں، اقدار کے بغیر دین ہے. مثلا دین ہے، عبادت ہے، مروت نہیں ہے. مروت کے بغیر دینداری ہے، بے مروت دینداری، بلا عفت دینداری، بلا حیا دینداری، بلا رحم دینداری، یہ قدریں ہیں، یہ ہٹا دی گئی ہیں. تقوی ان اقدار کے عنوان کا نام ہے. جب ساری اقدار آپ قائم کر لیں، آپ کو تقوی کی بنیاد میسر آ گئی ہے. لیکن یہ تقوی، یہ بنیاد باہر معاشرے میں قائم کرنے سے پہلے، چونکہ دین کی خصوصیت، خوبصورتی یہ ہے کہ انسان کے اپنی ذات سے شروع کرتا ہے کام دین، برخلاف دوسرے مکاتب کو باہر سے شروع کرتے ہیں کہ آپ وہاں سے شروع کریں، آپ پہلے معاشرہ بنائیں، آپ قوم بنائیں، آپ پہلے فلاں بنائیں، آپ فلاں چیز ٹھیک کریں. دین اپنی ذات سے شروع کرواتا ہے کہ یہاں سے شروع کرو. تقوی اپنی ذات سے شروع کراتا ہے. اپنی ذات کے اندر اگر آپ نے تقوی قائم کر لیا، یہ قدریں اپنی ذات کے اندر اگر لے آئے، پھر ان قدروں کو آپ باہر بھی قائم کر سکتے ہیں. تقوی ان اقدار کے مجموعے کا نام ہے، انسان کے اپنی ذات کے اندر ہوں یا انسان کی ذات سے باہر ہوں. ہمیں سب سے زیادہ دین کے جس حصے پر تاکید کرنی چاہیے وہ قدریں ہیں، جو فراموش شدہ دین ہیں. نہ آپ کو دینی نصاب میں ملے گا، نہ دینی کتابوں میں ہے، نہ دینی تبلیغ میں، نہ ممبر پہ ہے. مناظرے ہیں لیکن قدروں پہ نہیں ہیں، عقیدوں پہ مناظرے ہیں. فتوے ہیں، قدروں کے بارے میں نہیں ہیں، عمل کے بارے میں، احکام کے بارے میں فتاوا ہے. باطل ہو گئی، صحیح ہو گئی، اس کا کام باطل، اس کا کام باطل، وہ فلاں ہو گیا، یہ مرتد ہو گیا. یہ قدروں کی بنیاد پر نہیں ہے.
مثلا جھوٹا انسان ہے، نماز پڑھ رہا ہے، کہتے ہیں ٹھیک ہے نماز اس کی، جھوٹا ہے، ایک ملاوٹ کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ ٹھیک ہو گیا روزہ اس کا. مفتی سے جا کر پوچھتا ہے، مفتی صاحب میں نے صبح سے افطار سحری حرام کھانے سے کی ہے، اس نے حرام کھانے سے اس نے سحری کھائی ہے. اور اس نے پوچھا آ کر فتویٰ، جناب مفتی میں صبح اٹھا اور میں نے سحری کھائی اور اذان سے پہلے پہلے میں نے سحری ختم کر کے نیت کر لی، میرا روزہ صحیح ہے؟ جی صحیح ہے آپ کا روزہ، چونکہ آپ نے وقت پہ سحری کھا لی. دن بھر میں نے کچھ بھی نہیں کھایا، افطار پھر کھائی حرام سے. حرام سے مراد نہ شراب، حرام سے مراد یہی کھانا معمول کا راشن کھایا، لیکن جو حرام سے کمایا تھا، جو ملاوٹ سے کمایا تھا، جو جھوٹ بول کے کمایا تھا، اس سے افطار کی. خوب روزہ قبول ہے آپ کا روزہ، ٹھیک ہے آپ کا روزہ. یہ حکم میں روزہ بیان ہو گیا، لیکن تقوی روزہ، چونکہ روزہ تقوی کے لیے ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزہ تقوی کے لیے ہے اور تقوی کی بنیاد کے لیے ہے. عمل ٹھیک کر دیا آپ نے، بیچ میں قدر نہیں تھی، قدروں کے بغیر دین، یہ دین چبھتا ہے، یہ دین تکلیف دہ ہو گیا ہے. یہ اس دین نے پوری دنیا کو، اس دین کا نتیجہ تکفیریت ہے، اس دین کا نتیجہ دہشت گردی ہے، اس دین کا نتیجہ بے رحمی ہے، اس دین کا نتیجہ بے مروتی ہے، اس دین کا نتیجہ نفرت ہے. اس دین کا نتیجہ یہ ہے کہ دینداروں کی زندگیاں جہنم بن جائیں، دیندار کا دشمن ہو جائے، قدریں نہیں. خوب کیوں؟ مثلا شیعہ کا مخالف کیوں ہے؟ عقیدے میں کوئی کمی ہے؟ نہ، عقیدہ ایک جیسا ہے دونوں کا. احکام میں فرق ہے، احکام بھی ایک جیسے ہیں دونوں کے. پھر فرق کیا ہے؟ فرق قدروں میں ہے. اقدار چھوڑ دی ہیں اور اقدار کی کمی نے یہ ماحول بنا دیا ہے. تقوی اقدار کے مجموعے کا نام ہے. پہلے اپنی ذات میں ایجاد کریں اور پھر معاشرے کے اندر، اس کو دوسروں کے اندر تقوی کی ترویج و تبلیغ کریں. و نماز جمعہ کا ایک فریضہ و ذمہ داری خطیب جمعہ، امام جمعہ و شرکاء نماز جمعہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ تقوی کو ترویج کریں. تقوی ترویج سے مراد نہ کہ تقوی پر گفتگو کی جائے اور سنی جائے، نہ، تقوی کو قائم کریں اپنی ذات کے اندر. ہر جمعہ ایک ترقی ہو تقوی کے اندر، ایک پروگرس ہو تقوی کے میدان میں. سابقہ جمعہ سے اس جمعہ تک اپنے تقوی کو چیک کریں. جس طرح بعض لوگ ہیں نا، وہ چیک کرتے ہیں شوگر لیول اپنا، مسلسل مشینیں رکھی ہوئی ہیں اپنے پاس اور چیک کرتے ہیں کہ ہمارا شوگر اس وقت لیول کہاں ہے، بلڈ پریشر ہمارا کہاں ہے، اس کا خیال رکھتے ہیں صحت کا. تقوی بھی چیک کریں، پیرامیٹر ہے تقوی چیک کرنے کا. تقوی بھی چیک کریں کہ پچھلے جمعے یہ حالت تھی، اس جمعہ یہ کیا حالت ہے میری، آیا میں واقعاً با تقوی ہوا ہوں، بڑا ہوں، آگے آیا ہوں، کتنی قدریں اور میں نے اپنے اندر زندہ کر لی ہیں، بنا لی ہیں. قرآن کریم میں خداوند تبارک و تعالی نے متقین کا جو مقام ذکر کیا ہے، اس کے مطابق تنہا نجات کی امید فقط با تقوی انسان کو ہونی چاہیے. بے تقوی توہم میں مبتلا ہے اگر نجات کی توہم کر رہا ہے تقوی کے بغیر. متعدد آیات آپ کے سامنے پیش ہو رہی تھیں، ان میں سے ایک دو آیات اور سورہ مبارکہ توبہ سے مشاہدہ کرتے ہیں. ایک ہے آیا 36 سورہ توبہ کی. اصل مفہوم تقوی یا مقام تقوی بیان کرنا ہے، متقین کا مقام، لیکن ہر آیت کے اندر یہ مطلب بیان کرنے کے لیے خاص شان نزول ہے، آیت کا ماحول ہے، ایک خاص پیرائے میں اس مقام کو بیان کیا گیا ہے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. خدا کے نزدیک، اللہ کی طرف سے آپ کے لیے، آپ کے زندگی کو نظم کے ساتھ چلانے کے لیے 12 مہینے مقرر کیے گئے ہیں. یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم. ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے
حرمت والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہ دین قیم ہے، استوار دین ہے، قائم دین، دین قیم جو اپنے ڈھانچے پر قائم ہو۔ اتفاقاً یہ دین قیم بہت خوبصورت اصطلاح ہے قرآن کریم کی، چند دفعہ قرآن میں یہ اصطلاح استعمال ہوئی ہے، از جملہ سورہ توبہ میں۔ دین اور دین قیم میں فرق ہے۔ دین جیسے میں نے مثال دی، دین میٹیریل دین کا ہے، مثلا جیسے ابھی آپ کسی بلڈنگ سے کھڑکیاں دروازے اتار لیتے ہیں، پردے اتار لیتے ہیں، جا کے کباڑیے کی دکان پہ ساری عمارت رکھ دیتے ہیں کھول کے الگ الگ۔ اب یہ ساری بلڈنگ پڑی ہوئی ہے لیکن عمارت نہیں ہے، قیم نہیں ہے، قائم نہیں ہے، استوار نہیں ہے، قابل استفادہ نہیں ہے، قابل زندگی نہیں ہے، اگرچہ سب کچھ پڑا ہوا ہے۔ دین قیم ہو، دین قیم قائم دین، اپنے ستونوں پر، اپنے کالم پر کھڑا ہوا دین، اپنے ڈھانچے پر اور سٹرکچر پر بنا ہوا دین، نظام دین ہو تو دین قیم ہوتا ہے، اگر نظام نہ ہو دین قیم نہیں ہے۔ رسموں سے دین قیم نہیں ہوتا، فقط خالی تنہا عبادتوں سے دین قیم نہیں ہوتا، چونکہ دین قیم ہے استوار۔ قیم کہتے ہیں قائم سے، قیام سے ہے، کھڑا ہوا دین، برپا دین جو اپنے ستونوں پر استوار ہو۔ ذالک الدین القیم، یہ دین قیم ہے کہ آپ مہینے، یعنی یہ دو جملے دین قیم نہیں، تمام تفصیلات قرآن کی دین قیم کی تفصیلات ہیں۔ ان میں سے ایک مطلب یہ ہے کہ آپ مہینے 12 رکھو، چونکہ وہاں کچھ لوگ ایسے تھے تاجر، وہ کہتے تھے 13 مہینے ہونے چاہیے سال کے، 12 مہینے کے بجائے 13 مہینوں کا سال ہونا چاہیے۔ آپس میں آگے پیچھے ڈنڈی مارتے تھے تجارت کی غرض سے، وہ کہتے تھے ابھی سیزن تجارت کا آیا ہے اور یہ ختم ہو گیا، مثلا حج کے دن ہوتے تھے اور ادھر سے کاروبار کے دن، چونکہ حج قمری لحاظ سے ہوتا ہے اور کاروبار شمسی لحاظ سے ہوتا ہے۔ فصلیں چاند کے لحاظ سے نہیں اگتی بلکہ فصلیں کس ترتیب سے اگتی ہیں؟ گجرانوالہ میں موسموں کی تبدیلی سے اگتی ہیں نا، وہ موسم تو چاند کے لحاظ سے نہیں ہوتا۔ اب محرم کبھی گرمیوں میں آتا ہے، کبھی سردیوں میں آتا ہے، حج کبھی گرمیوں میں آتا ہے، کبھی سردیوں میں آتا ہے، لیکن گندم یوں نہیں ہے کہ کبھی گرمیوں میں کاشت کر دو کبھی سردیوں میں کاشت کر دو، گنا کبھی گرمیوں میں کاشت کر دو کبھی سردیوں میں کاشت کر دو۔ یہاں فصل ربیع و فصل خریف یہ الگ اپنا اپنا موسم ہے، اپنے موسم میں یہ کام ہوگا۔ تاجر یہ کہتے تھے کہ حج کو ہمیشہ گنے کے موسم میں ہونا چاہیے۔ میں یہاں کی لوکل مثال دے رہا ہوں، مثلا جب چاول کی کٹائی ہوتی ہے تو حج ہونا چاہیے، ادھر سے چاول کی بوریاں پڑی ہیں، ادھر سے حاجی آئیں، چونکہ حاجی عموماً تجارت ہی کے لیے آتے ہیں، لہٰذا جن دنوں میں گندم کی کٹائی ہو حج رکھو، جن دنوں میں چاول کی کٹائی ہو حج رکھو، تاکہ کاروبار بھی ساتھ ہو جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خوب یہ تو دین قیم نہیں ہے جس میں تم تبدیلی کر سکو، اپنے جب جی میں آئے تمہارے حج کو آگے پیچھے کر کے کہو 12 مہینے کا سال ہے، ابھی 11 مہینے کا سال ہے، ابھی 13 مہینے کا سال ہے۔ دین قیم قائم دین، استوار دین جو اللہ کا ہے، اس کا حکم ہے کہ آپ نے جو کچھ اللہ نے آپ کے لیے مقرر کر دیا اسی کے اوپر آپ کو چلنا ہے۔ آپ کے لیے پیمانہ و میزان چاند کی تاریخیں ہیں، 12 مہینے، جس میں سے 4 مہینے حرمت کے مہینے ہیں، احترام کے مہینے ہیں، ان میں بہت سارے اعمال ممنوع ہے، از جملہ جنگ و جدل ممنوع ہے ان حرمت والے مہینوں سے۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان حرمت والے مہینوں میں ظلم مت کرو اپنے اوپر۔ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً۔ خب دیکھو جس طرح تمہیں سب کو قتل کر رہے ہیں، تم سب کو قتل کر رہے ہیں، نہ کہ قبائل کا فرق ہے کہ قریش کو ماریں تمیم کو نہ ماریں، فلاں کو ماریں فلاں کو نہ ماریں۔ دشمن دیکھو کیا کر رہا ہے، کافتن سب کو ایک چھری سے کاٹ رہا ہے، فرق نہیں کرتا۔ مثلا اس وقت دیکھیں دنیا میں دشمن سنی شیعہ کو ایک ہی تلوار سے کاٹ رہا ہے، رحم کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ مثلا سعودی عرب میں آپ دیکھیں، پہلے 2 شیعہ مساجد پر دھماکہ کیا، کل
سنی مسجد پہ دھماکہ کیا. کل سعودی عرب میں دھماکہ ہوا سنی مسجد پر. وہ ان کے لیے فرق نہیں پڑتا کہ یہاں کون نماز پڑھتا ہے, شیعہ پڑھتا ہے یا سنی. پاکستان میں دیکھیں آپ, اعداد و شمار اگر دیکھیں تو قتل عام کے لیے, دھماکے کے لیے, دہشت گردی کے لیے وہ نہیں پوچھتے کہ سنی ہو یا شیعہ ہو, یا شیعہ ہو تو کون سے شیعہ ہو, کس طرز کے شیعہ ہو, پوچھتے نہیں ہیں. کافتن سب کو ایک ساتھ نابود کرتے ہیں. دشمن کی یہ تمہارے بارے میں اسٹریٹجی ہے. تمہاری کیا ہونی چاہیے, تم بھی پھر دشمن میں فرق نہ کرو. یہ نہ کہو کہ یہ شرقی دشمن ہے, یہ غربی دشمن ہے, یہ فلاں عبری دشمن ہے, یہ عربی دشمن ہے. دشمن دشمن ہے. وہ اگر کافتن کرتا ہے آپ بھی کافتن کرو. قبائل کو تقسیم مت کرو کہ یہ قبیلہ اس سے لڑنا ہے, اس سے نہیں لڑنا. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ, اور یاد رکھو, جان لو کہ خدا متقین کے ساتھ ہے. عزیزان, پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ اعزاز و شرف اہل تقوی کو حاصل ہے کہ اللہ نے معیت اپنی, ساتھ اپنا متقیوں کے ذکر کیا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے. اگر چاہتے ہو خدا آپ کے ساتھ ہو. ویسے تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے, لیکن اللہ فرماتا ہے میں صرف متقیوں کے ساتھ ہوں, متقیوں کے ہمراہ ہوں. ان اللہ مع المتقین. اور جس کے ساتھ خدا ہو اسے کوئی اور ساتھ نہیں چاہیے, ضرورت نہیں ہے اس کو کسی اور کو ساتھ رکھنے کی. امام حسین علیہ السلام کا ساتھ لوگوں نے نہیں دیا, لوگوں نے ساتھ نہیں دیا, اور امام نے اپنے آپ کو تنہا نہیں سمجھا. کیوں؟ ان اللہ معانا. یا پہلے آیت پڑھی تھی آپ کی خدمت میں یہیں پر کہ رسول اللہ نے ہجرت کے وقت غار میں اپنے ساتھی کی پریشانی کے بعد یہ کہا کہ لا تحزن ان اللہ معانا, آپ گھبرائیے مت. ساتھی کو کہا, چونکہ وہ دباؤ میں آ گئے تھے دشمن دیکھ کر, ان اللہ معانا, خدا ہمارے ساتھ ہے. ان اللہ معانا, خدا ہمارے ساتھ ہے. خوب یہ معیت سمجھنا, مثلا دو شخصیتیں ہیں غار کے اندر, ایک گھبرا رہی ہے شخصیت, ایک مطمئن ہے. فرق کس چیز کا تھا؟ اللہ کی معیت کو سمجھنے کا فرق تھا. وہ ایک کو پتہ چل رہا تھا کہ خدا ہمارے ساتھ ہے, لیکن دوسرا دباؤ میں ہے. کیوں دباؤ میں ہے؟ کیونکہ یہی نقطہ ان کو نہیں پتا تھا کہ اللہ ہمارے ساتھ. وہ یہ سمجھ رہے تھے صرف دشمن نظر آ رہا تھا, اللہ نظر نہیں آ رہا تھا. جبکہ رسول اللہ کو اللہ نظر آ رہا تھا اور دشمن ہیچ نظر آ رہا تھا, دشمن کمزور نظر آ رہا تھا. اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے, با تقوی انسانوں کے ساتھ ہے. خب یہ کم اعزاز نہیں ہے. اگر تقوی پر کچھ بھی نہ ملے, جنت نہ ملے, حور نہ ملے, کچھ بھی نہ ملے, یہ اعزاز مل جائے کہ اگر ہم تقوی اختیار کریں خدا ہمارے ساتھ ہے, یہ کافی ہے انسان کے لیے با تقوی ہونے کے لیے. چونکہ اس سے بڑا اعزاز سید الشہداء علیہ السلام فرماتے ہیں, پروردگار جسے تو مل گیا, جسے تیرا ساتھ نصیب ہو گیا, اس نے کیا کھویا, اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا. آج ہم کتنے خوش ہوتے ہیں, فلاں بھی ہمارے ساتھ ہے, وہ بھی ہمارے ساتھ ہے, وہ بھی ہمارے ساتھ ہے. بڑے بڑے لوگوں کو کہتے ہیں یہ سب ہمارے ساتھ ہیں. خوب اتنے لوگ ہمارے ساتھ ہیں تو کیا نجات یافتہ ہو؟ ابھی نہ, نجات یافتہ نہیں ہو. ساری دنیا آپ کے ساتھ ہو, آپ کو نہیں بچا سکتے جب تک اللہ آپ کے ساتھ نہ ہو, جب تک خدا آپ کے ساتھ نہ ہو. امام چہارم حضرت سید الساجدین زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر سب میرا ساتھ چھوڑ جائیں, کوئی بھی بالکل تنہا, کوئی مجھے ملنے نہ آئے, کوئی مجھے دیکھنے نہ آئے, ساری عمر بالکل اکیلا و تنہا ہو جاؤں,
پھر بھی میں وحشت زدہ نہیں ہوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ میں پھر بھی تنہا نہیں ہوں، چونکہ اللہ میرے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ خدا ہو وہ کبھی بھی تنہا نہیں ہوتا، کبھی بھی تنہا نہیں ہوتا. امام خمینی کا یہ جملہ ہے، امام فرماتے ہیں کہ اگر ساری دنیا میرا ساتھ چھوڑ جائے، سارے ایرانی میرا ساتھ چھوڑ جائیں، علماء ساتھ چھوڑ جائیں، سب کے سب ساتھ چھوڑ جائیں، میں اس راہ کو نہیں چھوڑوں گا. کیوں؟ کہ خدا میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے. اور یہ کس طرح نصیب ہوتا ہے اللہ ہمارے ساتھ ہو؟ بہت سارے ساتھ چھوڑیں تاکہ اللہ آپ کے ساتھ ہو جائے. کچھ ساتھ ہیں ابھی ہمارے، کچھ ساتھی ہیں، ان کو چھوڑیں تاکہ خدا ساتھ ہو جائے. ہم نے کچھ ساتھی بنا رکھے ہیں، ان کی وجہ سے اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. ان کا ساتھ چھوڑیں تاکہ خدا ہمارے ساتھ ہو جائے. کچھ ساتھ ہیں جو ہم نے اپنا رکھے ہیں، کچھ ساتھی بنا رکھے ہیں. اللہ کے ساتھ ہونے میں، معیت خدا میں، یہ معیتیں رکاوٹ ہیں. ان معیتوں کو چھوڑیں تاکہ اللہ کی معیت ہمیں نصیب ہو، ہمیں میسر ہو، تاکہ ہم اس سائے میں زندگی بسر کر سکیں. یہ سب تقوی کا اثر ہے. ان اللہ مع المتقین. آیات دیگر بھی پڑھ دوں کہ سورہ توبہ کی یہ آیات ختم ہو جائیں، پھر ہم بعد میں دوسری آیات کی طرف جائیں. لا یستأذنک، یہ آیت 44 ہے. لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم واللہ علیم بالمتقین. یہ سیاق پورا سورہ توبہ کا. پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ سورہ توبہ بہت ہی واضح دو ٹوک اللہ تعالیٰ کے فرامین ہیں، اور اس لیے اس کی تبلیغ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے خاص اہتمام کیا کہ پہلے رسول اللہ نے ایک ساتھی کو بھیجا کہ آپ جا کے سورہ توبہ پہنچائیں، پھر وحی نازل ہوئی کہ نہیں، انہیں واپس بلائیں. دوسرا، یا آپ خود جائیں یا اس کو بھیجیں جو آپ میں سے ہو. یہ الفاظ تھے وحی کے کہ یا آپ خود جائیے یا پھر اس کو بھیجیے جو آپ میں سے ہو. خوب رسول اللہ نے اپنے ساتھی کو واپس بلایا، پہلے ساتھی کو، دوسرے ساتھی کو بھیجا کہ آپ جائیے، اور یہ میرا فیصلہ نہیں بلکہ اللہ کا حکم ہے. امیر المومنین کو بھیجا کہ آپ جائیے. کیوں؟ اس لیے کہ جب دو ٹوک بات ہوتی ہے تو پہنچانے والا بھی دو ٹوک بات کرنے والا ہو. جب بات بالکل واضح کہنی ہے تو پہنچانے والا بھی ہو اس طرح کا. اس کے لیے اب بات لمبی نہ ہو جائے خطبے میں، امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے پیغام بھیجا گورباچوف کو، روس کے سربراہ کو، سوویت یونین کے سربراہ کو، جو اب ٹوٹ چکا ہے، کئی ممالک میں بٹ چکا ہے، آخری بادشاہ سوویت یونین کا، اس کو بھیجا. ابھی زندہ ہے وہ گورباچوف. ان کو پیغام بھیجا کہ آپ کمیونزم کو چھوڑ کر دین کی طرف آئیں، اسلام کی طرف آئیں. یہ پیغام انہوں نے استاد بزرگوار ہمارے حضرت آیت اللہ العظمہ جوادی آملی دامہ ظل العالی کو بھیجا. وزیر خارجہ نہیں بھیجا، ڈپلومیٹ نہیں بھیجا، بلکہ قم کا ایک استاد بھیجا، معلم قرآن بھیجا، ایک فیلسوف اسکالر بھیجا کہ آپ یہ جا کر پیغام گورباچوف کو دیں. انہوں نے واپس آ کر بتایا کہ کس طرح سے یہ پیغام پہنچایا گیا. خوب گورباچوف ظاہر ہے ایک سربراہ ہے، ایک سپر پاور کا. جب یہ وفد وہاں پر پہنچا تو اس نے آدھ گھنٹہ ملاقات کے لیے رکھا ہوا تھا، جیسے ڈپلومیٹوں سے ملنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے عالمی. آدھ گھنٹہ انہوں نے مقرر کیا اور جا کر کھڑے ہوئے. یہ وفد جب پہنچا تو ہاتھ ملایا تو اس نے وہ پیغام لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا کہ مجھے پیغام دے دیں آپ. انہوں نے پیغام اس طرح فائل پکڑی ہوئی تھی اپنی بغل میں، عالم دین علامہ نے، ادھر سامنے سپر طاقت کا سربراہ ہے اور ادھر قم حوزہ علمیہ قم کا استاد ہے، اور اپنے رہبر کا پیغام لے کے گیا. اس نے ہاتھ آگے بڑھایا کہ یہ دو مجھے جس طرح سفرا دے دیتے ہیں وہ دستاویز جو ہاتھ میں ہو،
بڑے ادب کے ساتھ جھک کے اس کے حوالے کرتے ہیں. انہوں نے وہ فائل دی نہیں. انہوں نے ان سے کہا کہ اپنے مترجم سے کہا کہ ان کو بتاؤ کہ میں ڈاکیہ نہیں ہوں جو ڈاک پہنچانے آیا ہوں, میں ڈپلومیٹ بھی نہیں ہوں جو ایک سرکاری دستاویز پہنچانے آیا ہوں, میں ایک الہی رہبر کا پیغام پہنچانے آیا ہوں, اور مجھے حکم ہے کہ وہ تعلیم دینا ہے آپ کو. میں نے مترجم ڈر گیا, یہ جملہ ترجمہ کرے, سپر پاور کے سربراہ کے سامنے یہ ترجمہ کرنے سے اسے ترجمہ نہیں کیا, ڈپلومیٹ تھا وہ. انہوں نے اسے کہا کہ ترجمہ کرو, وہ پس و پیش کرنے لگا کہ آخر یہ جملہ تو بہت عالمی سطح پر سفارتی دنیا میں بد اخلاقی سمجھی جاتی ہے یہ. انہوں نے کہا میں جو کہہ رہا ہوں آپ کہہ دو ترجمہ. باہر کے وہ اس نے نہیں کیا, یا وہ کیا لیکن ناقص کیا ترجمہ. تو انہوں نے اپنے وفد میں امراء ایک شخص تھے, انہیں کہا کہ آپ انگلش میں یہی جملے جو میں نے کہے ہیں یہ انہیں بتائیے. انہوں نے انگلش میں وہی جملے کہہ دیے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ڈاکیہ نہیں ہوں, میں سفیر ڈپلومیٹ بھی نہیں ہوں, میں تو استاد ہوں حوزے کا, اور مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ یہ پیغام آپ کو تعلیم دوں, تعلیم دینے آیا ہوں آپ کو. باہر کے وہ اس نے بھی برا تو مانا, رنگ سرخ ہوا اس کا, بیٹھ گیا اور کہا کہ ٹھیک ہے آپ بتائیے. انہوں نے پیغام دینا شروع کیا, اول سے اس کو پڑھنا شروع کیا, پڑھ کے پھر اسے کہتے اس کو بتاؤ اس کا یہ معنی بنتا ہے. پھر گورباچوف سے پوچھتے تھے کہ سمجھ آیا ہے, اگر وہ کہتا سمجھ آیا ہے تو اگلی سطر پڑھ دے, اگلی سطر پڑھ کے پھر کہتے اس کو بتاؤ, پھر وہ پڑھ کے پھر اس سے پوچھتے تھے سمجھ آ گیا ہے, مطلب واضح ہے, وہ کہتا تھا واضح ہے. اور آدھ گھنٹے کی ملاقات 2.5 گھنٹے جاری رہی. 2.5 گھنٹے میں وہ پورا پیغام تبلیغ, مبلغ دیکھ کے پیغام کو دیکھ کر مبلغ بنایا جاتا ہے. اب ظاہر ہے کہ کسی وزارت خارجہ کو یا کسی رسمی سفارتی تعلقات ہے تو سفیر بھیجا جاتا ہے, لیکن جب الہی پیغام بھیجا جاتا ہے تو ایک معلم و مبلغ اس طرح کا جو دو ٹوک بات کر سکتا ہو. اس لیے سورہ توبہ پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں پر ایسا مبلغ بھیجو جو آپ کی طرح ہو, یا آپ خود جائیں یا آپ کی طرح ہو. چونکہ رسول اللہ بھی جھجکتے نہیں تھے, جو بات پہنچانی ہوتی تھی بالکل دو ٹوک پہنچا دیتے تھے. سورہ توبہ میں بڑی کھری کھری باتیں ہیں, اس لیے امیر المومنین نے جا کر بغیر کسی تکلف کے ساری کھری کھری باتیں اللہ کی ان کو جا کر پہنچا دیں. ان میں ایک بات یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو جب کوئی مارکا آتا ہے, ضرورت پڑتی ہے, تو وہاں خصوصاً جنگ میں وہ چھٹی مانگنا شروع کر دیتے ہیں. یہ توجہ کریں چھٹیاں لینے والے, چھٹیوں کا ذکر خصوصیت کے ساتھ قرآن کریم میں ہے کہ چھٹیاں کون لیتے ہیں؟ جنگ کے موقع پر, ضرورت کے موقع پر, آمادگی کے موقع پر. جب ضرورت ہوتی ہے, اب جنگ ہو یا کوئی اور مارکا, جب ضرورت ہوتی ہے لوگوں کی کہ میدان میں ہوں, اس وقت ان کو چھٹیاں یاد آ جاتی ہیں. چھٹیاں کیوں ہیں؟ فصل پکی ہوئی ہے, گھریلو کام ہے, فلاں کام ہے, یہ ہے, کوئی نہ کوئی بہانہ ہوتا ہے بالآخر انسان کے پاس. خداوند تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے رسول, ایسے موقع پر, جہاد کے موقع پر, حساس موقع پر جو چھٹی مانگتا ہے وہ منافق ہے. چھٹیاں لینے والے منافق ہے. مومن کبھی چھٹی نہیں مانگے گا. مومن ہمیشہ اس کام کو کہے گا تو انتظار کر, کیونکہ ابھی میری ضرورت ہے یہاں پر. یہ آیت کا میں ترجمہ کر دیتا ہوں, آپ خود مشاہدہ کریں, تفسیر کی ضرورت نہیں ہے اس آیت کو, اتنی واضح ہے. لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر. کبھی بھی مومن چھٹی نہیں مانگے گا آپ سے. مومن کی ایک علامت یہ ہے, لا یستأذنک, اذن نہیں مانگے گا کہ حضور مجھے جانے دیں, میرے گھر میں بڑی ایمرجنسی ہو گئی ہے, مجھے کال آ گئی ہے. کبھی بھی مومن چھٹی نہیں مانگے گا اس وقت جب اس کی ضرورت ہے. بھلے ضرورت نہیں ہے, ابھی فارغ ہے, جا سکتا ہے, چھٹی مل سکتی ہے, لیکن جب اس کی ضرورت ہے وہاں اس وقت چھٹی نہیں مانگے. لا یستأذنک الذین یؤمنون, کبھی بھی ہرگز چھٹی نہیں مانگے گا, اذن نہیں مانگے گا جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر. ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم. مومن جب وقت جہاد آ جائے, جہاد مالی کا وقت آ جائے, جہاد نفس کا وقت آ جائے, کبھی بھی آپ سے اذن نہیں مانگے گا کہ مجھے جانے دیں, مجھے چھٹی دیں, بلکہ وہ آئے گا جان و مال کے ذریعے سے آ کر
خدمت کرے گا. واللہ علیم بالمتقین، اور خدا متقیوں سے بخوبی آگاہ ہے. اللہ کو پتہ ہے متقی کون ہے، ریاکار کون ہے. خوب یہ آیات انسان کو باتقوا بننے کا طریقہ بھی سکھاتی ہیں. تقوا کیسے؟ اس لیے اللہ متقیوں کے ساتھ ہے، چونکہ متقی وہی لوگ ہوتے ہیں جو ہر کام پر اپنے فریضے کو ترجیح دیتے ہیں. لیکن مدینے میں ایسے لوگ تھے کہ جو ہی جنگ کی بات ہوتی تھی وہ فوراً چھٹی لینے آ جاتے تھے. ہماری طبیعت خراب ہے، ہمارے گھروں میں کام ہے، ہماری فصلیں پکی ہوئی ہیں، ہمارا فلاں کام ہے، اور اس طرح سے ٹال مٹول کر جاتے تھے. ایک آیت اور پڑھنا تھی لیکن وقت زیادہ ہو گیا ہے، اسی پر اکتفا کرتے ہیں. انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو تقوی الہی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، لا سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، و فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وصبطی الرحمہ، وعلی ابن الحسین علیہ الصلاۃ والسلام، ومحمد ابن علی، اللہم صل علی محمد، وجعفر ابن محمد، اللہم صل علی محمد، وموسیٰ ابن جعفر علیہ الصلاۃ والسلام، محمد وعلی ابن موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، ومحمد ابن علی، اللہم صل علی محمد، وعلی ابن محمد، اللہم صل علی محمد، والحسن ابن علی، اللہم صل علی محمد وعلی محمد، والحجۃ ابن الحسن القائم المہدی، حجج اللہ علی عبادہ و امناؤہ فی بلادہ، واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی. بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، دعوت دیتا ہوں. اپنی زندگی میں تقوی اپنائیں، اپنی زندگی کو تقوی کی بنیاد پر قائم کریں. بے تقوی انسان اپنے لیے بھی ہلاکت کا سامان فراہم کرتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی. بے تقوی انسانوں نے آج پوری دنیا کو آگ میں دھکیل دیا ہے. پاکستان یہ ملک بے تقوی انسانوں کی وجہ سے یہاں تک پہنچا ہے. یہ ایام اگست کا مہینہ پاکستان کے لیے بہت اہم مہینہ ہے، چونکہ یوم آزادی اسی مہینے کے اندر ہے، 14 اگست جو نزدیک ہے. لیکن باوجود اس کے کہ یہ مملکت، یہ سرزمین دین و اسلام کے نام پر قائم ہوئی اور ان بزرگوں کی محنتوں سے جنہوں نے قربانیاں دیں، اس کے لیے جانیں دیں، اس کے لیے تگ و دو کی کوشش کی،
حاصل ہونے کے بعد یہ سرزمین بے تقوی انسانوں کے ہاتھ میں چلی گئی، اور بے تقوی لوگوں نے اس کو آج کیا حال بنا دیا ہے وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے کہ اب پاکستانی فوج مل کر اپنی ساری توانائی لگا کر ان بے تقوی لوگوں کے بچھائے ہوئے کانٹے چن رہی ہے، لیکن اسے چنے نہیں جا رہے، مشکل پیش آ رہی ہے۔ بے تقوی لوگ اگر مملکت پہ آ جائیں، قابض ہو جائیں، یہ حشر ہوتا ہے، اگر قوم کے رہنما بن جائیں یہ حشر ہوتا ہے۔ بے تقوی انسان کسی گھر میں اگر ہو اس گھر کو تباہ کر دیتا ہے، بے تقوی انسان ہر میدان میں صرف تباہی مچاتا ہے۔ چونکہ 14 اگست روز جمعہ ہی آ رہا ہے انشاءاللہ، اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اس مناسبت سے گفتگو اسی روز ہوگی اگر اللہ نے انشاءاللہ توفیق عطا فرمائی۔ لیکن 14 یہ اگست کا مہینہ تشیع کے لیے بھی بہت اہمیت رکھتا ہے پاکستان میں، اور اس عنوان سے کہ 2 تاریخیں تشیع کے لیے بڑی اہم ہیں تشیع پاکستان کے لیے، ایک 5 اگست اور ایک 29 اگست۔ 14 اگست ساری ملت پاکستان کے لیے اہمیت رکھتی ہے، یہ شے کہ اشارہ کیا کہ انشاءاللہ اسی روز گفتگو ہوگی۔ 5 اگست سب کو معلوم ہے، 5 اگست قائد شہید حضرت حجت الاسلام والمسلمین سید عارف حسین الحسینی رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کا دن ہے۔ اس حوالے سے پاکستان کے تشیع کے لیے بہت اہم دن ہے، اپنے رہبر کی شہادت کا دن۔ اگرچہ ملت جہاں چونکہ ایسے مشکلات میں مبتلا ہیں پاکستانی قوم بالعموم اور خصوصاً شیعہ ملت کہ انہیں فرصت نہیں ہے اپنے بنیادی اساسی مسائل کی طرف توجہ کریں، اتنے مسائل کے اندر گھرے ہوئے ہیں۔ ایک جوان نے مجھے یہ کہا کہ آپ جو باتیں کرتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ میں نے کہا میں تو کوشش کرتا ہوں سادہ زبان میں بیان کروں، اردو میں بیان کروں، کیوں سمجھ میں نہیں آتی؟ کہتے ہیں اس لیے سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ کسی اور دنیا کی بات کرتے ہیں، ہماری مشکلات کچھ اور ہیں۔ میں نے کہا کیا مشکلات ہیں؟ کہا ہماری مشکلات یہ ہیں کہ ہم سے بل ہی پورے نہیں ہوتے، بجلی کا بل دیں گیس کا نہیں پورا ہوتا، گیس کا بل دیں تو فون کا بل پورا نہیں ہوتا، فلاں کا بل پورا نہیں ہوتا، بچے کی فیس پوری نہیں ہوتی۔ تو یہ تو آسودہ ذہن ہوتا کہ انسان ان باتوں کی طرف توجہ دے، دھیان دے جو آپ بیان کرتے ہیں۔ اور حقیقتاً ایسا ہی ہے کہ جو بلوں کے بوجھ کے نیچے دبا ہوا ہو اور ہم و غم اس کا یہی ہو، تو وہ مہلت نہیں ملتی کہ اپنی بنیادی مسائل کی طرف توجہ دے۔ مثلا جس گھر میں اولاد جوان ہے، خوب جوان اولاد ہے، ان کے آگے شادی بیاہ کرنا ہے، یہ بنیادی ایک مسئلہ ہے۔ خوب شادی بیاہ کا اس وقت سوچتا ہے انسان جب پہلے ان کا جوتا کپڑا پورا ہو جائے، جب پہلے ان کے بل پورے ہو جائیں، ان کا کھانا پورا کر لے، پہلے ان کا پیٹ بھرے تو ان کی شادیوں کے بارے میں سوچے۔ جو پیٹ ہی نہیں بھر پا رہا تو وہ ان کی شادیوں کے بارے میں کیسے سوچے؟ اب اسے لوگ کہتے ہیں اڑوس پڑوس والے، بھائی اولاد جوان ہو گئی ہے، کچھ سوچو۔ سوچیں گے، لیکن وہ کیا بتائے گے، کیا سوچیں گے کہ بھائی شادی تو دور کی بات ہے، مجھ سے ان کا پیٹ ہی نہیں بھرا جا رہا، تو میں تو ابتدائی مشکل میں پھنسا ہوا ہوں، آپ بڑی مشکل کی طرف مجھے رہنمائی کر رہے ہیں۔ یہ پوری قوم کا یہ حال ہے کہ ہمارے مسائل زیادہ گہرے ہیں، عمیق ہیں، زخم جن کی طرف ہمیں دھیان مہلت نہیں ملتی کہ سوچیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آٹا گھی چینی پورا نہیں ہوتا، بل پورا نہیں ہوتا، بجلی آ جائے تو ایک مسائل، نہ آئے تو دوسرے مسائل، یہی مشکلات ہم ساری قوم اس کے اندر غرق ہے۔ 5 اگست شہید قائد رضوان اللہ تعالی علیہ ان کی شہادت کا دن، جنہیں ایک منصوبے کے تحت شہید کیا گیا۔ وہ منصوبہ ناپاک، جس میں بعض سفارت خانے شام شریک تھے، عراقی سفارت خانہ سر فہرست اس وقت کا صدامی سفارت خانہ تھا، بعض اور عربی سفارت خانے اس میں شامل تھے، باقاعدہ حکومتی کارندے اس کے اندر ضیاء الحق کی طرف سے مامور لوگ اس کے اندر شامل تھے، اس کے اپنا سیکرٹری اس کے اندر موجود تھا۔ وہ سازش پکڑی بھی گئی، برملا بھی ہو گئی، اور قاتل پکڑے گئے اور پھر آزاد بھی ہو گئے، چھوٹ بھی گئے، بری ہو گئے، عزت کے ساتھ
عدالت نے، پاکستان کی عدالت نے بری کر دیا کہ یہ ہمیشہ یوں ہے، شیعہ قاتل عزت کے ساتھ بری کیے جاتے ہیں، باعزت بری ہوتے ہیں، بعد میں بے شک پولیس مقابلے میں ان کو مار دیں لیکن شیعہ کشی کے جرم میں نہیں ماریں گے ان کو، چونکہ اس طرح سے ثابت ہو جاتا ہے کہ شیعہ مارنا جرم ہے، وہ باعزت بری بھی ہو گئے۔ اس سازش میں کیا چیز شامل تھی؟ وہ نقطہ جو اس وقت باعث بنا یہ عزیز و گران قدر رہبر جو خدا نے ایک ہدیے کے طور پر ملت کو دیا تھا، بہت مخلص انسان، اخلاص کا پیکر تھا یہ انسان، یہ شخصیت، کہ میں نے چند روز پہلے پرسوں جو روز شہادت تھا گفتگو لاہور میں جامعہ عروۃ الوثقی میں کی، اس میں یہی عرض کیا کہ جب انہیں رہبر بنایا گیا تو کوئی بھی نہیں پہچانتا تھا پاکستان میں انہیں، اور اسی گمنامی کی وجہ سے انہیں چنا گیا تھا۔ چننے والوں کی ایک ترجیح یہی تھی، چونکہ گمنام ہیں اور دوسرا ایک سرحدی باؤنڈری کے گاؤں کے رہنے والے ہیں اور ماڈرن دنیا اور پاکستان کی دنیا سے آشنا نہیں ہیں، تو اسی وجہ سے انتخاب کیا گیا۔ لیکن وہ بعد میں اللہ کی تدبیر تھی کہ وہ گوہر کھل گیا، بعد میں پتہ چل گیا ان کے صلاحیتیں، کہ سب سے بڑا جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ خوبی جس سے خدا نے ان کو نوازا ہوا تھا وہ اخلاص تھا ان کا۔ لوگ پوچھتے تھے ہم سے کہ کون ہے یہ شخصیت، ہمیں بھی اتنی آگاہی نہیں تھی۔ ہمارے استاد بزرگوار نے ان کے بارے میں بہت پہلے، ان کی قیادت سے بہت پہلے جب مدرسے میں تشریف لائے تھے اس وقت بیان کیا تھا کہ ہم نہیں جانتے تھے۔ جب دیکھا کہ اس قد کاٹ کے شخصیت آئے ہیں اور بڑے محترم، تو پوچھا ہم نے اپنے استاد بزرگوار سے کہ یہ کون ہیں، تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کے علماء میں تمام، یہ ہمارے استاد بزرگوار کے جملے ہیں کہ یہیں پاکستان میں، کہ پاکستان کے علماء میں دو شخصیتیں جو فقط الہی مقاصد رکھتے ہیں اور ان کا اخلاص و خلوص للہ ہے، ان میں سے ایک یہ ہے۔ ہمیں اس طرح سے انہوں نے تعارف کروایا، یہ ان ہستیوں میں سے ایک ہستی ہے۔ خوب انہیں رہبر بنایا گیا، خدا نے ایک نعمت دی، اور انہوں نے بہت مختصر عرصے میں، ظاہراً 4 سال کے لگ بھگ ان کو قیادت کا موقع ملا، اور اس 4 سال میں شیعہ قوم کو بیدار کیا۔ البتہ قیادت کے 4 سال مشکلوں میں گزرے، لیکن شہادت نے بہت بڑا کام کیا۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ شہید بہشتی کی شہادت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بہشتی کی شہادت نے انقلاب کو انشورڈ کر دیا ہے، بیمہ کر دیا ہے۔ شہید بہشتی بہت عظیم شہداء میں سے ہیں انقلاب اسلامی کے۔ ان کی شہادت کے بعد ایرانی قوم نے یہ نعرہ لگایا جو عرصے تک لگاتے رہے، ان کی تشییع جنازہ میں بھی یہی نعرہ لگا۔ وہ نعرہ یہ لگاتے تھے کہ بہشتی بہشتی بخون خود نوشتی، استقلال آزادی جمہوری اسلامی، یعنی اے بہشتی تو نے اپنے لہو سے یہ لکھ دیا ہے انقلاب، استقلال، آزادی اور نظام اسلامی۔ وہ شہید ایسا تھا کہ جس نے زندگی میں بھی نظام کو سہارا دیا اور اپنی شہادت سے بھی۔ یہی تاثیر شہید حسینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی شہادت میں تھی، جنہوں نے قوم کو بیدار کیا، آگاہ کیا۔ اس سے پہلے حالات میں نے بیان کیے ہیں روز شہادت کی گفتگو میں، 5 اگست کی گفتگو میں، وہاں سن سکتے ہیں۔ ایک تاریخ کی طرف اشارہ کیا دردناک، کہ اس تاریخ میں شہید نے جو سفر کیا اور جو مشکلات اپنی قوم کی طرف سے، دوسروں کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، چونکہ ضیاء الحق کا زمانہ تھا اور پاکستان میں شوم ترین زمانہ ضیاء الحق کا زمانہ گزرا ہے، اس منحوس کے لگائے ہوئے پودے ابھی تک باقی ہیں، اور انہی سے ملک سارا تباہ ہو رہا ہے۔ جو اس نے شجرات خبیثہ گاڑے تھے، دہشت گردی کے لشکر بنائے اور گروہ، انہوں نے ملک کو تباہ کیا، اور سارے ملک کے لیے درد سر اور توانائیاں ملک کی ضائع اس طرف ہو رہی ہیں۔ یہ اسی منحوس کے لگائے ہوئے پودے تھے۔ اب توجہ فرمائیں کہ ضیاء الحق جیسے طاغوت کے زمانے میں شیعہ قوم کی رہبری و قیادت کرنا
یہ آسان کام نہیں تھا. ان سے پہلے خوب وہ ہستی کے بھی میں اشارہ کروں گا انشاءاللہ، علامہ مفتی جعفر حسین رضوان اللہ تعالی علیہ، جو امت ملت تشیع کے لیے ایک وحدت کی علامت تھے. ضیاء الحق کے زمانے میں ہی مفتی صاحب رہبر بنے اور ضیاء الحق کے زمانے میں ہی وفات بھی ہو گئی 1983 کو. مختصر دور قیادت کا گزرا اور ان کی قیادت میں بھی بہت نشیب و فراز آئے. باہر کیف مظلومیت تھی مرحوم مفتی صاحب کی بھی، کہ آج ہمیں سعادت نصیب ہے کہ ان کے مبارک ہاتھوں سے قائم جامعہ میں ہمیں توفیق ہے آج نماز جمعہ قائم کرنے کی، اور یہاں ان کے میراث کو اور ان کی یادگار کو احیاء کرنے کی توفیق اللہ نے عطا کی ہے. شہید حسینی نے اس زمانے میں جب ضیاء الحق کے ماشاء اللہ اپنے عروج پر تھا اور اس کی خیانتیں اسلام کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، وہ ہر ایک کے ساتھ اوج پہ پہنچی ہوئی تھیں، ملت تشیع کی اس وقت زمام سنبھالی جب ملت تشیع اندرونی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی تھی. مفتی صاحب کی قیادت میں اندرونی ٹوٹ پھوٹ نہیں تھی اور مشکلات تھیں، لیکن شہید حسینی جب رہبر بنے تو اندرونی ٹوٹ پھوٹ کافی حد تک ہو چکی تھی. اس حد تک کہ شہید حسینی کو کسی نے پوچھا تھا کہ 4 سال میں کیا کیا، تو کہا کہ 4 سال میں نے قوم کو، اپنی قوم کو، شیعہ قوم کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ میں بھی شیعہ ہوں. اس حد تک مظلوم ہستی ہے کہ میں بھی شیعہ ہوں، یہ باور کرواتے رہے ان لوگوں سے. بالآخر انہیں راستے سے ہٹایا گیا. کیوں؟ سوال یہ ہے کیوں شہید حسینی کو شہید کیا گیا؟ شہید حسینی وہ ہستی ہیں جن کا اعتقاد انہیں اجازت نہیں دیتا تھا کہ وہ کوئی فرقہ وارانہ بات کریں، اور نہ عمر بھر کی انہوں نے نظریہ ایسا تھا اور شخصیت کی پاکیزگی ایسی تھی کہ قیادت سے پہلے بھی انہوں نے کبھی فرقہ وارانہ گفتگو نہیں کی. پشتو ریڈیو پہ ہمیشہ محرم کی مجالس پشتو ریڈیو ان کی نشر کرتا تھا، اور اس میں سارے شیعہ سنی سنتے تھے ان کی مجالس. اپنے علاقے میں تبلیغ کیا کرتے تھے، یہاں اس طرف پاکستان کے دوسرے صوبوں میں شناختہ شدہ نہیں تھے، لیکن اپنے علاقے میں شہید کی فعالیت تھی. کبھی بھی فرقہ وارانہ نہ کام میں شریک رہے اور نہ کبھی اس کو جائز سمجھا، اور نہ ہی شہید نے کبھی کوئی ایسا اقدام کیا، نہ ریاست کے خلاف نہ اسٹیٹ کے خلاف، کہ ہمیشہ پاکستان کے وفادار ترین شخصیتوں میں سے سر فہرست ہیں. جتنے لیڈر پاکستان میں گزرے ہیں، کسی بھی سیکولر یا مذہبی، شہید حسینی سے زیادہ پاکستان کا محبت کرنے والا وہ نہیں ہو سکتا. جو دعویٰ کرے غلط دعویٰ کرتا ہے. شہید حسینی سے زیادہ محب پاکستان کا نہیں تھا. بس اس حد تک ریاست و مملکت کے ساتھ وابستگی، شیعہ قوم کے ساتھ مذہبی اتحاد، مسلکی اتحاد کے لیے کوشش کرنے والے عالمی سطح پر شناختہ شدہ تھے قیادت کے زمانے میں کہ یہ اتحاد بین المسلمین کے داعی ہیں، اور عملاً داعی تھے، کوششیں کرتے تھے. ہر حوالے سے وہ ہستی، وہ شخصیت ایک نمونہ شخصیت تھی پاکستان کی سطح پر، اور انہی کو شہید کیا گیا. کیوں شہید کیا گیا؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے. کیوں شہید کیا گیا؟ یا تو آدمی کسی فرقہ واریت میں ہوتا ہے تو اس کو مار دیا جاتا ہے، یا کوئی مسلحانہ کوئی اسٹیٹ کے خلاف، ریاست کے خلاف کام کر دیا جاتا ہے، مروا دیا جاتا ہے. کیا جرم تھا شہید حسینی کا؟ ان کاموں کو نہ جائز سمجھتے تھے اور نہ ان میں وہ شریک تھے، نہ ان کی اجازت دیتے تھے، نہ ان کے زمانے میں تھے. اس وجہ سے شہید حسینی کو شہید کیا گیا. ایک، انقلاب اسلامی کی بیداری کے داعی و مبلغ تھے. جس ہستی نے آ کر انقلاب اسلامی کو پاکستان میں پہلی دفعہ باقاعدہ طور پر لوگوں کے سامنے پیش کیا، وہ شہید حسینی تھے. پہلے علماء محبت رکھتے تھے انقلاب سے، تبلیغ نہیں کرتے تھے، اور ابھی بھی نہیں کرتے. پہلے نظام ولایت کی بات کرتے تھے، امام خمینی کی محبت کرتے تھے، لیکن ولایت کی تبلیغ نہیں کرتے تھے. یہ پہلا مبلغ ہے پاکستان میں جنہوں نے آ کر لوگوں کو آگاہ کیا. یہ ایک ان کی جرم تھا جس کی سزا دی گئی. اور ایک جرم یہ تھا کہ طاغوت کو قبول نہیں کرتے تھے، یہ قلم قبول نہیں کرتے تھے. بالکل، حتیٰ اس طاغوت کے ساتھ ایک واقعہ جو میں نے پہلے بھی بیان کیا، یہاں سے شہید حسینی کا آپ
اندازہ لگا لیں شخصیت کا. اتنی پاکیزہ شخصیت ہے کہ اپنی شخصیت کو آلودہ نہیں ہونے دیا کہ جب رہبر معظم حضرت آیت اللہ خامنئی دامت ظلہ العالی جب پریزیڈنٹ تھے ایران کے تو ایک پاکستان کا تاریخی یادگار دورہ کیا انہوں نے. اس دورے میں بھرپور استقبال ہوا. ضیاء الحق کا ہی زمانہ تھا, وہی میزبان تھا, اور ایک تاریخی استقبال یہاں پاکستان کی ملت نے کیا, شیعہ سنی سب نے مل کر. ضیاء الحق ایئرپورٹ پہ تھا اور شخصیتیں مذہبی, سیاسی, فوجی, سول, اس نے بھی بھرپور استقبال کیا. ضیاء الحق نے بھی اپنی سیاسی چالوں کی وجہ سے. باہر کیف جتنے اہم لوگ تھے وہ سارے ایئرپورٹ میں اندر صفیں بنا کر, پہلی صف میں ضیاء الحق اور اس کے درجہ اول کے ساتھی, دوسری صف میں دوسرے, تیسری صف میں تیسرے, علماء بھی بہت سارے وہاں پر تھے. شہید حسینی جب پہنچے استقبال کے لیے, ضیاء الحق کو خبر دی گئی کہ شہید حسینی بھی آئے ہیں استقبال کے لیے, تو اس نے بلایا کہ اندر لے آئیں ایئرپورٹ پر. وہ نہیں گئے ان کے ساتھ. کہا نا میں اس صف میں شمار نہیں ہونا چاہتا, اس صف میں کھڑا نہیں ہونا چاہتا. حتیٰ اپنی محبوب شخصیت کے استقبال کے لیے ایک لحظے کے لیے تمہارے ساتھ کھڑا نہیں ہونا چاہتا. میں فوٹو سیشن کے لیے بھی تمہارے ساتھ کھڑا نہیں ہوں. بہت جتن کیے گئے کہ انہیں اندر لایا جائے, نہیں آئے. وہاں پبلک میں, عوام میں باہر کھڑے رہے, ایئرپورٹ کے باہر. جب وہ پروٹوکول گاڑی آئی جس میں دونوں پریزیڈنٹ بیٹھے ہوئے تھے, نکلی تو رہبر معظم جو اس وقت رہبر ہیں, ان کی نگاہ پڑ گئی شہید حسینی پر, تو انہوں نے گاڑی رکوائی. ضیاء الحق بھی بیٹھا ہوا تھا, رکوا کر پھر احترام سلام کر کے پھر وہاں سے گزر گئے. بعد میں جا کر الگ سے ملے. اس حد تک شہید حسینی کی روح باعظمت تھی کہ طاغوت کے جوار میں کھڑے ہو کر اپنی انقلابی شخصیت کا استقبال بھی کرنا گوارا نہیں کیا. کہا میں باہر کر لوں گا, گلی میں کھڑا ہو کے کر لوں گا, میں یہاں نہیں آ کے کرتا استقبال. خوب جس شخص طاغوت سے اتنا متنفر ہو, آیا طاغوت اس کو زندہ چھوڑے گا؟ یہ جرم تھا شہید حسینی کا. انقلاب کے نغمے, بیداری کی تحریک, اپنی قوم کو آگاہی دینا اور اتحاد بین المسلمین, اور ایک طاغوت سے دوری و بیزاری, یہ خصوصیات تھی جنہوں نے شہید حسینی کو وہ عظمت عطا کی. اور انہوں نے اس ہستی کو زندہ رکھنا بہت ضروری ہے. یہ اصول ہیں شہید حسینی کے, یہ اصول ہیں. آپ توجہ کریں, سید الشہداء علیہ السلام, میں سے پہلے اشارہ کیا تھا کہ ایک شخص نے کتاب لکھی ہے, غیر مسلم ہے, امام حسین علیہ السلام کے خطبے پڑھ کر اس نے کتاب لکھی ہے. ظاہراً کرسچین ہے وہ, لیکن مذہبی کرسچین نہیں ہے, سیکولر کرسچین ہے, محقق ہے, علمی شخصیت ہے. دلچسپی ہوئی اس کو تاریخی شخصیتوں کے مطالعے کی جنہوں نے تاریخ پر اثر ڈالا ہے. ان کا مطالعہ کرتے کرتے امام حسین علیہ السلام پہ پہنچا کہ یہ کیسی ہستی ہے. اور جس طرح مثلا آپ اگر کسی اسکالر کے افکار پڑھیں تو پتہ چلتا ہے یہ کیا تھا, معروف دنیا کے اسکالر, تو اس نے اس حیثیت سے پڑھا کہ یہ شخصیت دنیا میں سب سے زیادہ مؤثر شخصیت ہے جنہوں نے صدیوں تک لوگوں پر اثر ڈالا ہے, تو میں پڑھوں تو صحیح یہ کہتی کیا ہے یہ شخصیت. اس نے پڑھ کر خطبے گاڑ کے نہیں, اس نے خود امام کے جملے پڑھے. ہم محروم ہیں ان جملوں سے, ہم امام کے عقیدت مندوں کے خطبے سنتے ہیں, خود امام کے خطبے نہیں سنتے. امام سے عقیدت رکھنے والے ہمیں اپنی بولی سناتے ہیں. اس نے امام کو پڑھا, امام کو پڑھ کر پھر اس نے کتاب لکھی, اور اس کتاب میں جملہ یہ لکھا کہ میں نے یہ جملے پڑھے ہیں, خطبے پڑھے ہیں, ان خطبوں سے یہ لگتا ہے کہ یہ روح جس سے یہ جملے نکلے ہیں یہ بہت باعظمت اور بہت عزت پسند روح ہے. یہ وہ روح ہے جس کی نزدیک دور دور تک ذلت قریب پھٹک بھی نہیں سکتی اس کے. یہ وہ باعظمت روح ہے. اس کا جملہ جملہ یہ جملہ بتاتا ہے. خوب عزیزان من, باعظمت روحیں, ان کی پاکیزگی اس طرح سے ہے. جب اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اہل بیت کو رجس سے پاک کر دیا ہے, رجس کس کو کہتے ہیں؟ رجس اس گندگی کو کہتے ہیں جو تمام علاقوں سے جمع کر کے وہاں پڑی ہوئی اس جگہ کی بھی اپنی گندگی ہو اور باہر کی بھی ساری گندگی آ کر وہاں ڈال دی جائے. جیسے ڈھیر ہوتے ہیں,
ڈھیر خود بھی گندا ہوتا ہے اور سارے محلے کی گندگی سمیٹ کر وہاں ڈال دی جاتی ہے. اس کو عربی زبان میں لغت میں رجس کہتے ہیں. یعنی جہاں ساری گندگیاں جمع ہو جائیں, ہر قسم کی گندگی جمع ہو کے ڈھیر بنے, یہ رجس ہے. اور اللہ نے اہل بیت کو رجس سے پاک کیا ہے. ان گندگیوں سے مراد یہ سبزیوں اور فروٹوں کی گندگیاں نہیں ہیں. ان گندگیوں سے مراد خداوند نے فرمایا جو اصل گندگی ہے, شرک کی گندگی سے پاک ہے ابراہیم و ذریت ابراہیم. طاغوت پرستی کی گندگی سے پاک ہے ابراہیم و ذریت ابراہیم. یہ پاک خاندان ہے. خدا نے تمام رجس ان سے دور کر دیا ہے, اس لیے یہ عظمت ان کے اندر ہے. یہ اصول ہیں امام حسین علیہ السلام کے. اب کوئی حسین کرے اور امام حسین کا نام لے کر ان اصولوں کو چھوڑ دے اور عزاداری کو کہے جو میں کر رہا ہوں رسمیں, میری رسمیں, یہ عشق امام حسین ہے. نہ عزیز امام حسین کو پڑھنا پڑے گا تجھے. ذلت امام حسین قبول نہیں کرتے. خوب جو ذلت قبول نہیں کرتا پھر کیا کرو؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جو ذلت قبول نہیں کرتا اس کے بارے میں ذلیلوں کا فتویٰ یہ ہے کہ ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو, اس کو باہر نکال دو, شہید کر دو. اقبال کے نفس سے ہے لالا کی آگ تیز, ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو. جو گلے لالا کی آگ کو تیز کرتا ہو. زندہ رکھنا ضروری ہے. امام خمینی فرماتے ہیں کہ افکار شہید حسینی کو زندہ رکھیں آپ. ملت پاکستان کے نام بہت اہم پیغام امام نے صادر کیا, منفرد و انوکھا پیغام ہے. میں نے ایک طالب علمانہ مطالعہ جو امام کے افکار کا کیا, خطبات کا, اس میں اس سطح کا پیغام بہت کم ہے. 2 یا 3 پیغام مجھے ملے جو اس گہرائی کے ہیں. اگرچہ مختصر ہے, ایک صفحے کا پیغام ہے, لیکن بہت عمیق و گہرا پیغام ہے یہ ملت پاکستان کے نام. اس میں بہت کچھ فرمایا اور ایک یہ بھی فرمایا کہ ملت پاکستان زندہ رکھیں تفکر شہید کو, یعنی اصول, اس بزرگوار کے اصول زندہ رکھیں. کیوں امام نے حکم دیا؟ صرف 2 شخصیتوں کے بارے میں کہا کہ ان کے افکار کو پڑھیں اور زندہ رکھیں, ایک شہید مطہری اور ایک شہید حسینی, اور دونوں کے بارے میں مشابہ جملے فرمائے. شہید مطہری کے فرمایا کہ شہید مطہری پارہ یہ تن منبود. امام خمینی فرماتے ہیں کہ مطہری, شہید مطہری میرا لخت جگر ہے. اور فرمایا جوانوں کو کہ اگر دین سیکھنا چاہتے ہو تو شہید مطہری کو پڑھو. اور دوسرا شہید حسینی کے بارے میں فرمایا, ایک فرمایا کہ من فرزند عزیزی را اس دست دادام, یہ میرا بہت ہی عزیز دل بند تھا جس سے میں محروم ہو گیا ہوں, جسے میں نے کھو دیا ہے. اور دوسرا ملت کو فرمایا کہ آپ ان کے تفکر کو زندہ رکھیں. اتنی اطمینان سے امام کیوں فرماتے ہیں؟ اس لیے کہ ان دونوں کے پاس, شہید مطہری, شہید حسینی کے تمام افکار شہید مطہری کے افکار ہیں. آپ ان کی کتابوں کو دیکھ لیں. بلکہ میں نے یہ پہلے بھی واقعہ ذکر کیا ہے کہ ایک موقع پہ مطالعے کے لیے کتاب چاہیے تھی شہید کے مدرسے میں پشاور میں. میں نے ان سے درخواست کی کہ مطالعے کے لیے کتاب میرے ہمراہ نہیں ہے, تو آپ کی لائبریری سے کوئی کتاب مل جائے. تو مجھے لائبریری کی چابی دی کہ جاؤ یہ جا کر لائبریری سے لے لو کتاب. پھر واپس بلا کر ایک اور چابی دی, کہا کہ اوپر والے فلور میں جو میرا بیڈ روم ہے وہاں پر, اور وہاں آپ کو مطالعے کی صحیح کتابیں وہاں ملیں گی. باہر کے میں ان کی عمومی جو لائبریری نیچے تھی فلور میں, اس کو جا کے دیکھا, چند کتابیں وہاں سے لی, اور پھر ان کے جس کو انہوں نے خصوصی چابی دی تھی بیڈ روم کی وہاں گیا. وہاں ایک الماری تھی, اوپر پردہ اس کے زپ لگا ہوا تھا, کھول کے دیکھا تو اس کے اندر فقط شہید مطہری کی کتابیں تھیں. یعنی وہ کتابیں جو ان کے شب و روز کے مطالعے کی کتابیں تھیں. سرانی کی کتاب جس کو کہتے ہیں نا ہم طالب علموں کی زبان میں, کچھ کتابوں کو کہتے ہیں یہ طالب علم کی سرحانی کی کتاب ہے. سرحانی کی کتاب یعنی جو اٹھتے بیٹھتے ہوئے سوتے جاگتے ہوئے پڑھتا ہے جس کتاب کو, وہ سرحانی کی کتاب ہوتی ہے. وہ شہید مطہری کی کتابیں ان کے سرحانی کی کتابیں تھیں. اور شہید مطہری کی فکر امام خمینی کی فکر ہے, اسلام ناب ہے. اس وجہ سے امام نے فرمایا کہ اس شہید کو زندہ رکھیں, اور ہمیں رکھنا چاہیے.
دوسرے اہم واقعہ جو ہمارے لیے تشیع پاکستان کے لیے ہے وہ باعظمت ہستی حضرت علامہ مفتی جعفر حسین رضوان اللہ تعالی علیہ، ان کی شخصیت ہے کہ وہ بھی اگست میں 29 اگست ان کا یوم رحلت ہے. یہ بھی بہت مظلوم شخصیت ہے. چونکہ ان کا یوم رحلت آنے والا ہے اور انشاءاللہ ارادہ ہے آپ تمام مومنین، آپ کا فریضہ اور ہم سب کا بنتا ہے کہ ہم اس ہستی کو اس گمنامی و محجوریت سے نکالیں. بہت عظیم حق ہے علامہ مفتی جعفر حسین کا ملت تشیع کے اوپر، علمی طور پر بھی اور سیاسی حوالے سے بھی. وہ حق ادا نہیں ہوا، ان کی زندگی میں بھی ادا نہیں ہوا. میں نے ایک جملہ پرسوں کی گفتگو میں مفتی صاحب کی شخصیت کے متعلق یہ عرض کیا کہ یہ وہ شخصیت ہے جنہیں متفقاً قائد بنایا گیا اور پھر متفقاً تنہا چھوڑ دیا گیا. تنہا آخری عمر میں بالکل تنہا. کیوں ہوا یہ کام؟ رحلت کے بعد یہاں بیٹھے ہوئے بھی بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ ان کا مزار ہے کہاں. مجھے خود بہت دکھ ہوا جب پہلی دفعہ ان کا مزار ڈھونڈا، تلاش کیا، ملا، پھر اس پہ گئے اور اس کی حالت دیکھ کر کہ اس گمنامی کے اندر، اس حالت میں کہ پتہ ہی نہیں کہ ملت کو کہ ہمارا رہبر دفن کہاں ہے. اب یہ یادگار ان کی جامعہ جعفریہ جو ان کے دست مبارک سے قائم ہوا تھا، سال ہا سال متروک پڑا رہا اور ناگوار حالت میں رہا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی مومنین کو، انہوں نے اس کو احیا کیا، زندہ کیا. خدا انہیں جزائے خیر دے جنہوں نے اس میں حصہ لیا ہے. اور انشاءاللہ ارادہ ہے کہ مفتی صاحب کی اس یادگار کو مفتی صاحب کے نام سے ہی انشاءاللہ، جیسی ہستی و شخصیت ہے مفتی صاحب کے شایع نشان، یہاں ایک باشکوہ عمارت انشاءاللہ بنے گی جو پہچان ہوگی ملت تشیع کی اور مفتی صاحب کے نام سے انشاءاللہ ہوگی. یہ مومنین کی ہمت سے یہ کام ہونا ہے انشاءاللہ. یہ آئندہ کا پروگرام ہے. ایک قدردانی یہ ہے کہ ان کا یوم رحلت منایا جائے. ان کی علمی آثار کو بھی زندہ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ان کی شخصیت کے حوالے سے حق بنتا ہے اس ہستی کا کہ قدردانی کریں ملت، اور نہ ہو یہ محجوریت و گمنامی. ملت کے لیے بھی شایع نشانی اچھا نہیں رہبروں کو بھول جانا، اور ایسی ہستیوں کو، ایسی پاکیزہ ہستیوں کو بھول جانا. یہ واقعاً شرمندگی ہونی چاہیے اس کے اوپر، اور ہے کہ کیوں ایسی شخصیتیں فراموش ہو گئیں. جب ایسی شخصیتیں فراموش ہوتی ہیں تو نقلی شخصیتوں کو موقع ملتا ہے. اگر حقیقی شخصیتیں متعارف نہ ہوں، اصول متعارف نہ ہوں، مفتی صاحب جیسا زہد و پارسا آدمی اگر نہ بتایا جائے تو پھر ہر ایک کو موقع مل جاتا ہے سر اٹھانے کا. یہ اسوے ہیں، یہ نمونے ہیں. انشاءاللہ چونکہ 29 اگست ظاہراً ہفتہ بنتا ہے اور 30 اگست کو اتوار ہے اور اتوار چھٹی ہے، اسی جگہ پر جامعہ جعفریہ میں انہی کی یادگار میں انشاءاللہ ایک مجلس بہت ہی عالی شان انشاءاللہ کوشش ہے، ہمت کریں گے مومنین، برپا کریں گے انشاءاللہ آپ سب مل کر، جس میں مفتی صاحب کی خدمت میں ہم خراج تحسین پیش کریں، ان کی خدمات کا ذکر کریں، ان کا نام زندہ کریں. یہ نئی نسل پتہ چلے ان کو. یا طلاب آئے ہیں، ان سے پوچھا ہم نے کہ آپ کو پتہ یہ مدرسہ کس نے بنایا تھا؟ نہیں پتہ تھا ان کو، چونکہ بتایا کسی نے نہیں تھا. اور پھر اگر کہ کوئی آ جائے اس کو آگے دیکھے، یہ تھا ہمارے رہبر کا مدرسہ، یہ تھا ہمارے قائد کا مدرسہ. آپ توجہ کریں، ایران جائیں، آپ کو اس وقت سب سے باشکوہ حرم امام خمینی کا ملے گا، اور وہ بھی امام خمینی کی عظمت کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جتنی عظمت امام کی تھی شخصیت کی، اتنی وہ حرم حق ادا نہیں کرتا. خوب کم از کم ہمیں یہ چاہیے کہ ان ہستیوں کو ہم قدردان ہوں، ان کو احیا کریں، ان کو زندہ کریں. یہ اسوے ہیں، یہ نمونے ہیں، اور توفیق خدا دے. توفیق والے یہ کام کرتے ہیں، بے توفیق انسان محروم رہ جاتے ہیں، باہر رہ جاتے ہیں، انہیں خدا نہیں لاتا کسی کام کے اندر. آپ مومنین کرام ان کی اس یادگار کو احیا کریں، اس مدرسے کو زندہ کریں. نماز جمعہ الحمدللہ
ہماری توقع سے پہلے یہ چونکہ اخلاص تھا، مفتی صاحب بھی پیکر اخلاص تھے، زہد و پارسائی جو سب نے دیکھی ہوئی تھی، یہ جوانوں نے نہیں دیکھی ہوئی، ان کی آگاہی کے لیے عرض کر رہا ہوں میں بچوں کے لیے کہ زہد و پارسائی کا ایک اعلیٰ نمونہ تھے علامہ مفتی صاحب۔ قیادت کے زمانے میں یہ روٹ کی بسوں پر چڑھ کے جاتے تھے، سفر کرتے تھے۔ ایک دو دفعہ ہمیں اسی زمانے میں ان کے ساتھ بسوں پہ سفر کرنے کا اتفاق ہوا، اور بارہا سب نے دیکھا ہوا ہے کہ کس مقام و کس پائی کی شخصیت تھے، علمی کارنامے ان کے الگ ہیں۔ بہرکیف یہ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اگست میں آغاز اگست شہید کی شہادت ہے و اختتام اگست مفتی صاحب کی رحلت ہے۔ یہ دو عظیم ہستیاں اگست میں ہمیں ان کی یاد آتی ہے، وہ یاد پوری قوم کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ آپ سب عزیزان نہ صرف شرکت کریں گے اس میں، بلکہ اس مجلس کی برپائی میں اپنا کردار ادا کریں، اور سال ہر سال جو ہم لا تعلق رہے اس کی بھی تلافی کریں انشاءاللہ، تاکہ ہماری اپنی اولاد کو تو پتہ ہو کہ کوئی سرمایہ تھا، مفتی جعفر نام کا کوئی سرمایہ اس ملت کے اندر موجود تھا، ان کو زندہ کریں انشاءاللہ۔ خداوند تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ، اور خدا ہماری کوتاہیوں اور ہماری غفلتوں کو معاف فرمائے انشاءاللہ۔ مسائل ملکی و عالمی ہیں، لیکن وقت یہاں تمام ہیں، ہم اس موضوع کو ابھی نہیں چھیڑیں گے، اگرچہ وہ بہت اہم مسائل ہیں وہ بھی، لیکن وقت جمعہ قلیل ہے، وہ ختم ہے یہاں پر۔ دعا کرتے ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہم بحق اسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، یا اللہ 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 یا خداوندہ بحق اسماء حسنائے خود، بحق اولیاء خود، بحق محمد و آل محمد، بحق قرآن، بحق شہداء، بحق صالحین، پروردگارہ ہم سب کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہم سب کو تقوی الہی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، پروردگارہ تمام مومنین جو ملتمس دعائیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما، جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما، جو مقروض ہیں اپنے خزائن غیبیہ سے ان کے قرض ادا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ہر شر و بلیہ سے محفوظ فرما، پروردگارہ امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امت اسلامیہ کو فتنوں سے رہائی عطا فرما، فتنہ گروں کو فتنوں سمیت نیست و نابود فرما، فتنہ تکفیریت کو صفائے ہستی سے محو فرما، تمام مظلومین کی مدد فرما، مظلومین یمن کو نجات عطا فرما، مظلومین بحرین کی مدد فرما، مظلومین عراق کی مدد فرما، مظلومین لبنان و سوریہ کی مدد فرما، پروردگارہ بحق محمد و آل محمد حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، دہشت گردی، فرقہ واریت، فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں و بانیوں کو رسوا فرما، پروردگارہ پیروان امیر المومنین عزاداران سید الشہداء جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص سعودی عرب میں، یمن میں، بحرین میں، سوریہ میں، لبنان میں، عراق میں و بالاخص پاکستان میں، ان سب کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ صدق اللہ۔ میں ہوتا ہے، زمین میں ہوتا ہے، زمین جس پر امارت دین کی، نظام دین قائم ہونا ہے، اس کو کہتے ہیں مکتب، آئیڈیالوجی، یہ پلاٹ کا نام ہے، زمین ہے،
وہ سرزمین جہاں پر دین کا نظام قائم ہونا ہے. ایک نظریہ، اعتقاد، جہان بینی، ہستی شناسی، آئیڈیالوجی، جو بھی اس کا نام رکھیں، جب تک ایک بنیاد نہ ہو، زمین نہ ہو، اس کے اوپر عمارت قائم نہیں ہو سکتی. صلوات پڑھیے محمد والی. آ جائیں، آپ ہی آ جائیں، طلاب آگے آ جائیں. دین کی عمارت، دینی نظام جس بنیاد پر، جس زمین پر قائم کیا جاتا ہے، جس پلاٹ پہ بنتا ہے، اس کا نام ہے مکتب. آئیڈیالوجی، جہان بینی، اعتقاد، یہ زمین ہے نظام کی. اس زمین کے اوپر ڈھانچہ کھڑا کیا جاتا ہے، چھت نہیں ڈالی جاتی، دیواریں نہیں اس کے اوپر قائم کی جاتی. اس سے ڈھانچہ نکلتا ہے باہر، اور اس ڈھانچے کے اوپر عمارت کھڑی کی جاتی ہے. ڈھانچے کا نام ہے اقدار، ویلیوز، قدریں. اس آئیڈیالوجی سے قدریں پھوٹتی ہیں، اقدار جنم لیتی ہیں. آئیڈیالوجی کا کام ہی یہی ہے، اقدار پیش کرنا. ایسے اصول زندگی کے، انسان کے اصول زندگی، آپ اقدار کہیں یا اصول زندگی، زندگی کے یہ اصول، پلر، کالم آئیڈیالوجی سے نکلتے ہیں باہر. جیسے یہ کالم ہیں، ان کے اوپر احکام کی بنیاد ڈالی جاتی ہے، احکام کی چنائی کی جاتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ. عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ. اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی. بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں، تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی کی نصیحت کرتا ہوں. خداوند تبارک و تعالی نے انسان کی ہدایت کے لیے نظام بنایا ہے جس کی بنیاد تقوی کو قرار دیا ہے. تقوی انسان کی زندگی کا الہی انداز ہے. تقوی طرز زندگی ہے، الہی طرز زندگی. چونکہ زندگی کی ایک اپنی تفسیر اور تفصیل ہے، اور زندگی کے انداز، زندگی کی ڈگر، ڈھنگ اور طرز زندگی الگ شے ہے. زندگی ہمارے اعمال کا نام ہے، جو کچھ ہم انجام دیتے ہیں. افعال، حرکات، سکنات، یہ زندگی ہے. لیکن جو حرکت ہم کرتے ہیں اس کا کوئی انداز ہوتا ہے. انداز زندگی مختلف ہے، جس طرح اعمال مختلف ہیں. ممکن ہے دو افراد یکساں کام کریں، ایک جیسا کام کریں، کیونکہ کام کرنا، عمل کرنا، فعل انجام دینا، حرکات و سکنات، سرزد ہونا زندگی ہے. لیکن خرچ الہی طور پر نہ کرتے ہوں، آبائی انداز سے خرچ کرتے ہوں، ثقافتی طور پر خرچ کرتے ہوں. خرچ کا انداز الہی نہیں ہے. بس کمانے میں شاید تقوی ہو، لیکن خرچ کرنے میں تقوی نہیں ہے. جس طرح ہر عمل کا ایک انداز ہے، ہم یہ دیکھیں کہ اس کے عمل کو
جو انجام دے رہا ہے، ممکن ہے عمل ٹھیک ہو لیکن انداز اس کا الہی ہونا انسان کے عمل کو باتقوا بنا دیتا ہے. اور انسان باتقوا بنتا ہے جب انسان کی شخصیت کا انداز الہی ہو جائے. اس انسان کو متقی کہتے ہیں، یہ باتقوا انسان ہے. قرآن کریم نے انسان کی ہدایت کے لیے نظام بیان کیا ہے. اس نظام کی بنیاد تقوی پر ہے. ہم نظام کو فراموش کیے ہوئے ہیں. دین شناسی میں جو ایک المیہ رونما ہوا ہے وہ یہ کہ دین شناسی بغیر نظام کے ہوئی ہے. احکام سے دین شناسی شروع ہوئی ہے، نظام کو چھوڑ کر. اور دوسری جو چیز ترک ہوئی ہے وہ ہے اقدار کو چھوڑ کر. قدریں چھوڑ دی گئی ہیں، اقدار جو نظام کا ڈھانچہ ہے. ہر نظام، مثلا نظام کو سمجھنے کے لیے آنکھوں سے جو چیزیں دیکھ رہے ہیں اور اس وقت دیکھ رہے ہیں اور ہر جگہ دیکھ رہے ہیں، اسے مثال قرار دے سکتے ہیں، کیونکہ قرآن نے بھی یہی مثال دی ہے. من اسس بنیانہ علی التقوی ورضوان من اللہ، جس نے اپنی بنیاد رکھی، عمارت بنائی تقوی و رضائے خدا پر، وہ اور جس نے ایسے نہیں بنائی، فسق و فجور کے اوپر اپنی بنیاد و عمارت بنائی ہے. اس لیے میں مطلب کی تفہیم میں اسی مثال سے استفادہ کرتا ہوں، عمارت کی، چونکہ قرآن کے الفاظ بھی یہی ہیں. من اسس بنیانہ، جس نے اپنی عمارت، اپنی بنیاد، اپنی دیوار تقوی کی بنیاد پر قائم کی ہے. عمارت جب بنتی ہے، عمارت کو زمین چاہیے کھڑا ہونے کے لیے، لیکن زمین سے عمارت نہیں اٹھائی جاتی. چھت زمین پہ نہیں ہوتا، دیواریں زمین پہ نہیں ہوتی، کھڑکیاں دروازے زمین پہ نہیں ہوتے. عمارت کے بہت سارے حصے، ان کا زمین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ عمارت کا بوجھ زمین پر بلا واسطہ نہیں جاتا. یہی مسجد مبارک، مسجد علامہ مفتی جعفر حسین رضوان اللہ تعالی علیہ، اس میں آپ تشریف فرما ہیں. مشاہدہ کریں اسی مسجد کو، اس کی چھت ہے، اس کے اوپر گنبد ہے، ڈوم ہے، لیکن وہ زمین پہ نہیں ہے اور بلا واسطہ زمین کے سہارے قائم نہیں ہے. اس کو دیواروں نے بھی سہارا نہیں دیا ہوا، بلکہ کالم ہیں، ستون ہیں. ستونوں کے اوپر ایک بیم ہے اور اس کے اوپر چھت ڈلی ہوئی ہے. اس کو عمارت سازی کی بنیاد پر کہتے ہیں. یہ ڈھانچہ ہے، سٹرکچر ہے. اس کے اوپر عمارت قائم ہے، چھت اس کے اوپر قائم ہے، دیواریں اسی کے ساتھ منسلک ہیں، کھڑکیاں دروازے سب اسی ڈھانچے کے سہارے قائم ہیں. یعنی ڈھانچے کی اساس پر باقی سارے اجزاء بنائے جاتے ہیں اور عمارت وجود میں آتی ہے اور رہائش کے قابل ہو جاتی ہے. بنیان دین، عمارت دین بھی ایسے ہے، نظام دین بھی ہو بہو اسی عمارت کی طرح ہے. اس کا بھی ڈھانچہ ہے، سٹرکچر ہے، اور وہ سٹرکچر کسی پلاٹ میں، اور اس کا انداز طرز زندگی ہے. ممکن ہے اعمال میں شباہت ہو، مثلا دو فرد دونوں نماز جمعہ میں شریک ہوئے ہیں، نماز جماعت میں شریک ہوئے ہیں، یہ عمل ہے ان کا، یہ زندگی کا ایک فعل ہے، وہ حصہ ہے. اور یہی دو افراد جنہوں نے ایک جیسا عمل بظاہر انجام دیا ہے، دونوں کے اس فعل کی طرز مختلف ہے، انداز مختلف ہے.
ایک ممکن ہے رسوماتی طور پر آیا ہو، اس کی شرکت کا انداز رسوماتی ہو یا آبائی ہو یا علاقائی ہو، ثقافتی ہو، اور دوسری کی اسی شرکت کا انداز و عنوان الہی ہو۔ بظاہر عمل ایک جیسا ہے، دو آدمیوں نے ایک جیسا عمل انجام دیا ہے۔ تقویٰ خود زندگی میں ہے، عمل میں بھی ہے، اور خصوصیت کے ساتھ عمل کی طرز کا نام تقویٰ ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس کا انداز، طریقہ، روش الہی ہونا چاہیے۔ اگر کھا رہے ہیں انداز اس کا الہی ہو، پی رہے ہیں انداز اس کا الہی ہو، آپ کما رہے ہیں انداز الہی ہو کمانے کا، خرچ کر رہے ہیں انداز الہی ہو۔ وہ ہر آدمی کماتا بھی ہے، خرچ بھی کرتا ہے، سوائے بخیلوں کے کہ وہ کماتے ہیں لیکن خرچ نہیں کرتے۔ باقی لوگ، معمولی لوگ، کماتے بھی ہیں، خرچ بھی کرتے ہیں۔ ممکن ہے کماتے درست طریقے سے